بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جوش ملیح آبادی، جو کہ ایک مشہور و معروف شاعر ہیں، ان کی شاعری پر تبصرہ لے کر آئے ہیں، جو کہ انتہائی آسان الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تعارف شاعر ہے۔ جوش ملیح آبادی، پورا نام شبیر حسن خان، آفریدی قبیلے سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ شاعر انقلاب کے لقب سے بھی جانے جاتے ہیں۔ آپ 5 دسمبر 1898 کو اتر پردیش، ہندوستان کے علاقے ملیح آباد کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ تقسیم ہند کے چند برسوں بعد ہجرت کر کے کراچی میں مستقل سکونت اختیار کی، رہائش اختیار کر لی۔ جوش نہ صرف اپنی مادری زبان اردو میں ید طولہ مہارت رکھتے تھے، بلکہ آپ عربی، فارسی، ہندی اور انگریزی پر بھی عبور رکھتے تھے۔ آپ اردو ادب کے نامور اور قادر الکلام شاعر تھے، یعنی آپ کو اپنی زبان پر جو ہے بہت بڑا عبور تھا، بہت بڑی مہارت تھی۔ اپنی اسی خداداد صلاحیتوں کی بدولت آپ نے قومی اردو لغت کی ترتیب و تعلیف میں بھرپور علمی معاونت کی مدد کی۔ نیز آپ نے انجمن ترقی اردو کراچی اور دارالترجمہ حیدرآباد میں بیش بہا خدمات انجام دیں۔ 22 فروری 1982 کو آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کثیر التصنیف شاعر تھے۔ آپ کے شعری مجموعوں اور تصانیف میں مندرجہ ذیل نام اہم ہے: روح ادب، آواز حق، شاعر کی راتیں، جوش کے 100 شعر، نقش و نگار، شعلہ و شبنم، پیغمبر اسلام۔ خصوصیات کلام۔ جوش کی خصوصیات کلام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، انداز بیان۔ جوش نے زیادہ تر غزلیں لکھی ہیں جن میں لکھنؤ کا تیکھا پن ملتا ہے۔ آپ نے غزل میں سیاسی مسائل کو جگہ دی، لیکن جن غزلوں میں حسن کی دل فریبی ظاہر کی ہے، وہاں ان کی غزلیں کیف و مستی اور حسن کی کرشمہ سازیوں کی منہ بولتی تصویریں بن گئی ہیں۔ انہوں نے زبان کی شوکت، تشبیہ و استعارات سے لطف پیدا کرنے کی کوشش کی۔ عکس کلام درپیش ہے: ثبوت ہے یہ محبت کی سادہ لوحی کا، جب اس نے وعدہ کیا ہم نے اعتبار کیا۔ دوسری خصوصیت ہے مرقع نگاری۔ جوش صاحب اپنے محبوب کا اس قدر بھرپور الفاظ میں مرقع کھینچتے ہیں، یعنی اس کا عکس کھینچتے ہیں، کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ابھی ابھی ان کا محبوب انگڑائی لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوگا۔ یہ تازگی اور زندگی کا احساس ان کی تقریباً سبھی نظموں اور غزلوں میں ملتا ہے۔ عکس کلام ہے: سوز غم دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، سوز غم دے کے اس نے مجھے یہ ارشاد کیا، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا۔ نمبر 3 خصوصیت ہے انقلابی شاعر، انقلابی نظریات۔ جوش کی اصل شہرت کا سبب ان کی انقلابی نظمیں ہیں، جن میں ان کے تخلص کی رعایت سے بے پناہ جوش موجود ہے۔ مدھم سروں میں نغمہ الاپنے کے بجائے وہ جو کچھ کہتے ہیں زوردار آواز سے کہتے ہیں۔ ان کی اصلاحی نظموں نے جہاں نوجوانوں میں جذبہ حریت بیدار کیا، وہاں پس مردہ دلوں کو بھی ایک نیا ولولہ بخشا۔
غلامی کی زنجیروں کو توڑنا اور دعوت انقلاب دینا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ وہ ملک میں ایک صحت مند انقلاب کے حامی تھے۔ عکس کلام ہے، آسمان اپنی بلندی سے ہوشیار، آسمان اپنی بلندی سے ہوشیار، اب سر اٹھا رہے ہیں کسی آستاں سے ہم۔ خصوصیت نمبر 4 ہے حسن پرستی۔ جوش صاحب خاص طور پر نسوانی حسن سے بہت متاثر ہوئے۔ ان کی تصنیف سب یادوں کی بارات پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ وہ حسن پرستی کی حدود سے آگے نکل کر حسن سے لطف اندوز ہونے میں بھی تکلف محسوس نہیں کرتے تھے۔ وہ لکھنوی شعراء کی طرح سراپا نگار تھے، الفاظ کے پیکر تراشتے ہیں اور ایک منموہنی مورت اپنی آنکھوں کے سامنے تیار کر دیتے ہیں۔ اس دل میں تیرے حسن کی وہ جلوہ گری ہے، اس دل میں تیرے حسن کی وہ جلوہ گری ہے، جو دیکھے ہے کہتا ہے کہ شیشے میں پری ہے۔ شعر نمبر 5 ہے مناظر فطرت کی عکاسی۔ جوش صاحب نے ایک فوٹوگرافر کی طرح اپنے گرد و پیش کے مناظر کی تصویر کھینچی ہے۔ برسات، شفق، طلوع آفتاب، شام کے منظر، رات کا سماں ان کے محبوب موضوعات ہیں۔ عکس کلام ہے، اتنا مانوس ہوں فطرت سے، کلی جب چٹکی، جھک کے میں نے یہ کہا مجھ سے کچھ ارشاد کیا۔ رجعیت پسندی۔ جوش کے ہاں مایوسی، محرومی اور بدنصیبی کا عنصر کم ملتا ہے۔ رجعیت پسندی یعنی ہر وقت پر امید رہنا، مایوس نہ ہونا۔ وہ مستقبل سے مایوس ہونے والے انسان نہیں ہیں۔ تاریکیاں انہیں خوفزدہ نہیں کرتی، بلکہ وہ اس تاریکی کے پردے میں نئی صبح کی طلوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اشتراکی شاعری کا نقطۂ آغاز ہیں۔ مزدور، محنت کش طبقے کی حمایت، سرمایہ داروں کی مخالفت، سیاسی نظام معیشت پر نکتہ چینی ان کے محبوب موضوعات ہیں۔ عکس کلام پیش ہے، ملا جو موقع تو روک دوں گا، جلال روز حساب تیرا، ملا جو موقع تو روک دوں گا، جلال روز حساب تیرا، پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عذاب تیرا۔ رباعیت و قطعات۔ جوش نے اپنے خیالات، نظریات، احساسات و جذبات کے اظہار کے لیے موضوع صنف سخن، رباعی و کتاب بندی کو بھی استعمال کیا۔ رباعی 4 مصروں کا ایک بند ہو، اور قطع بھی اسی طرح کا ہوتا ہے کہ اس میں بھی مصرے 4 بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے کم زیادہ بھی۔ پچھلے چند برسوں میں انہوں نے جو رباعیہ کہی ہیں وہ فکر انگیز ہیں، وہ بڑی فکر انگیز ہیں، ان میں بھی رجعیت کا بھرپور اثر ملتا ہے۔ اس دھن میں کہ دل عقل کے شیدا ہو جائیں، آفاق کے اسرار ہویدا ہو جائیں، مدت سے گرا رہا ہوں تخم افکار، شاید کے نئے درخت پیدا ہو جائیں۔ جدید شاعری۔ جوش ملیح آبادی کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ انہوں نے جذباتی، رومانوی شاعری کی حقیقت اور واقعیت کو بھی اپنا موضوع بنایا۔ اپنے تشبیہات و استعارات سے انہوں نے عجیب و غریب نگار خانہ بنا دیا۔ الفاظ سے انہوں نے جادو جگائے اور الفاظ کے ماہر اور زبان کے بہت مزاجدان انسان تھے۔ عکس کلام ہے، وہاں سے ہے میری ہمت کی ابتدا واللہ، وہاں سے ہے میری ہمت کی ابتدا واللہ، جو انتہا ہے تیرے صبر آزمانے کی۔ حسن و عشق۔ جوش نے اپنی شاعری کا آغاز غزل سے کیا۔
حسن و عشق جوش کی شاعری کے محبوب موضوعات ہیں۔ جوش کی شاعری میں مناظر فطرت کا بھی بیان ملتا ہے۔ وہ بنیادی طور پر رومانوی شاعر تھے۔ عالم شباب میں انسان جن حالات سے دوچار ہوتا ہے، جو کیفیتیں اس پر گزرتی ہیں، جن باتوں سے وہ متاثر ہوتا ہے، جو معاملات اس کو پیش آتے ہیں، جو عالم اس پر طاری رہتا ہے، ان سب کی تفصیل، وہ جذبات جوش کی اس رومانی شاعری میں موجود ہیں۔ اسی لیے وہ شاعر شباب کہلاتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ شبابیات کا پہلو ان کی شاعری میں بہت نمایاں ہے۔ عکس کلام ہے: ہم گئے تھے اس سے کرنے شکوائے درد فراق، ہم گئے تھے اس سے کرنے شکوائے درد فراق، مسکرا کے اس نے دیکھا سب گلا جاتا رہا۔ خصوصیت نمبر 11 ہے، نمبر 10 ہے جذبات نگاری۔ انہوں نے فطرت کے مختلف مناظر پر بہت خوبصورت نظمیں لکھی۔ ان مناظر فطرت کی طرف بھی جوش ان کے حسن ہی کی وجہ سے متوجہ ہوئے۔ انہوں نے فطرت کے مناظر کو صرف مناظر فطرت ہی کو نہیں دیکھا، ان میں کسی خیال اور نظریے کی جستجو نہیں۔ یہی سبب ہے کہ ان کے ہاں مناظر فطرت کے بیان میں کوئی فلسفیانہ انداز نظر نہیں آتا۔ وہ بنیادی طور پر جذبات کے شاعر ہیں، اور ان کی شاعری میں جذبات نگاری کے بہت اچھے نمونے ملتے ہیں۔ عکس کلام پیش ہے: اب اے خدا عنایت بے جا سے فائدہ، اب اے خدا عنایت بے جا سے فائدہ، مانوس ہو چکے ہیں غم جاویداں سے ہم۔ صوفیانہ رنگ: جوش صوفی شاعر نہیں تھے، اور نہ وہ صوفی تھے۔ انہوں نے فارسی اور اردو شاعری کے ذریعے تصوف کے مختلف بنیادی فلسفوں کو سمجھا تھا۔ اس متصوفانہ مضامین میں ایک مضمون انسانی عظمت کا احساس، یہ مضمون جوش کے مزاج سے بہت مطابقت رکھتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی نظموں اور رباعیوں میں انسانی عظمت کے مختلف انسانی عظمت کے مضامین کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ اس مضمون پر ان کی رباعی ملاحظہ کیجیے: کہنے کو تو ایک بات کہتا ہوں میں، پر فلسفہ حیات کہتا ہوں میں، جب میری زبان سے میں نکلتا ہے ندیم، اس پردے میں کائنات کہتا ہوں میں۔ عزیز طلبہ، یہ جوش ملیح آبادی کی شاعری پر ایک مکمل تبصرہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں سے بھی ضرور شیئر کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ہماری موٹیویشن بھی ہوتی رہے کہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہاں اسٹوڈنٹ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ اور وہ چیز جو ہے آپ کے کمنٹس بتاتے ہیں کہ آپ کمنٹس بھی کریں، اس میں کوئی آپ کو جو ہے چینجنگ چاہیے ہو، کوئی اور چیز مطلوب ہو تو ضرور بتائیے تاکہ ہم آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اور بھی کام کر سکیں، کیونکہ بیٹا اس کام کا مقصد صرف طلبہ کا فائدہ ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔